أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ، نہ خیانت کرو تم اللہ تعالی کے حکموں میں اور رسول کے حکموں میں، وَتَخُونُوا، اور نہ خیانت کرو تم اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اور جان لو تم کہ مال تمہارے اور اولاد تمہاری فتنہ، امتحان و آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی اسی کے پاس ہے اجر بہت بڑا۔ خیانت کہتے ہیں کسی شے کی کمی کو، وفا کہتے ہیں کسی شے کو مکمل کر دیا جائے۔ فلانا بڑا وفادار ہے کہ اس نے میری مشکل میں میرا ساتھ آخر تک نبھایا ہے۔ ایمان والو، اللہ کے حکموں میں خیانت نہ کرو۔ خیانت یعنی فرضوں میں خیانت نہ کرو۔ اگر تم نماز فجر نہیں پڑھ رہے، ظہر رہ جاتی ہے، عصر کھیل کود میں ضائع ہو جاتی ہے، تو تم نے اللہ کے حکم میں خیانت کی ہے۔ اور اگر تم سنتوں کو نہیں پڑھتے تو پھر تم نے رسول کے حکموں میں خیانت کی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لینے کے بعد وَتَخُونُوا یعنی لا تخونوا، اپنی جو باہمی امانتیں ہیں نا ان میں بھی خیانت نہ کرو۔ پتہ تو ہے نا تمہیں کہ یہ بددیانتی، خیانت، یہ کوئی اچھی شے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کے پاس ایک خزانہ بھی رکھ دو نا تو وہ تمہیں واپس کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر تم 1 دینار اور درہم بھی رکھو لا یؤدیہ الیکا، اتنے حریص اور لالچی ہیں
کہ وہ ایک درہم اور دینار وہ بھی تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما۔ ہاں ایک ہے، امانت دی، سر پہ کھڑے رہو، ادھر ادھر نہ جاؤ اور کہو واپس کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تم دائیں بائیں ہو گئے نا، پھر ایک دینار واپس مل جائے یہ بڑی مشکل بات ہے۔ امانت کیا ہے؟ صرف یہ امانت ہے کہ آپ نے میرے پاس کچھ پیسے رکھے اور میں نے وہ نہ سنبھالے تو بددیانتی ہو گئی ہے؟ نہیں، روپے پیسے کا رکھنا ہی صرف امانت نہیں، بلکہ آپ کسی آدمی کے عیب سے واقف ہو جاؤ تو اس کا وہ عیب بطور راز امانت ہے، اسے آپ نے دائیں بائیں شائیں پھیلانا شروع کر دیا نا تو آپ نے بددیانتی کی ہے۔ اچھا جی صرف یہی ہے نا؟ مفسرین میں قاضی صاحب نے مظہری میں لکھا ہے کہ دین بھی امانت ہے، اور اگر آپ نے اللہ تعالی کے دین کے نفاذ میں سستی کی ہے تو پھر بھی آپ بددیانت ہے۔ یعنی امانت صرف پیسہ نہیں، عیب چھپانا بھی امانت ہے، کسی کی چیز کو محفوظ رکھنا بھی امانت ہے، سمجھ آ جانے کے بعد اس دین کو سنبھالنا اور اسے پھیلانا بھی امانت ہے۔ ایک آدمی آ گیا مشورہ لینے کے لیے، سمجھ آ رہی؟ اچھا میر صاحب سے بات کرتے ہیں، آپ کپڑے کو جانتے ہیں، میں دکان بنانا چاہتا ہوں، آپ رائے دیں مجھے میں کہاں بناؤں؟ جواب ادھر فائدہ ہی کوئی نہیں، ایسے ہی نا ہم سوچتے ہیں کپڑے کی دکان نہ بنانا، مارکیٹ خراب چل رہی ہے، کپڑے پہ زوال آ گیا ہے، یہ نہیں ہم مشورہ دیتے ہیں عام طور پہ۔ آپ کسی آدمی کو گاؤں میں جائیں اور کہیں کہ میں ٹیکسی کے لیے گاڑی لینا چاہ رہا ہوں، وہ کہے گا توبہ کر، سواری کوئی نہیں، خود نہ صبح بیٹھتا ہے نہ شام بیٹھتا ہے، اسے ڈر ہے کہ 10 گاڑیاں ہیں، یہ 11ویں آ جائے گی اور میرے کاروبار پہ اثر پڑے گا۔ یہ جو مشورہ ہے نا یہ بھی امانت ہے۔ آپ نے دیانتداری کا پہلو سنبھال کے رکھنا ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے تو بتا دو ڈاؤن ہے، نفع ہے تو بتا دو نفع ہے، نقصان ہے تو آگاہ کرو نقصان ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو امانت ہے یہ صرف روپیہ پیسہ سنبھالنا، صرف یہ امانت نہیں،
اللہ کے حکموں میں اور رسول کے حکموں میں خیانت نہ کرو۔ دوبارہ دیکھو ذرا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں میں خیانت نہ کرو۔ جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد امتحان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں میں خیانت، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، جان لو کہ تمہارا مال بھی اور تمہاری آل اولاد بھی فتنہ، آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ ویسے تو تم بڑے امانت دار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو مانتے ہو، کہنا مانتے ہو، کوئی غلطی نہیں ہے تم میں، لیکن ایک بات کو دھیان سے سننا، بڑے بڑے امانت دار وہ ہیں کہ جب اولاد جوان ہوئی ہے تو ان کی امانتیں خاک میں مل گئی ہیں۔ اب تک انہوں نے دین کے نفاذ میں بڑی کوشش کی تھی، لیکن بیٹے کے نکاح پہ مہندی نکالی ہے تو وہ جو امانت داری تھی خراب ہو گئی۔ دین بھی امانت ہے نا۔ بڑے بڑے امانت دار ہیں، لیکن جب مال ان کے پاس زیادہ ہوا ہے تو ان کے مال کی ہرس نے انہیں بددیانت بنا دیا ہے۔ یاد رکھنا، امانتوں کی پابندی کرنا یا اللہ کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں کر تو لوگے، لیکن یاد رکھو یہ اولاد اور مال بڑا فتنہ اور آزمائش ہے۔ کہیں یہ فتنہ اور آزمائش تمہاری امانت داری میں خلل نہ ڈال دے۔ سمجھا؟ ایسے نہ ہو کہ بڑی کوشش کی محلے داروں کی امانتیں سنبھالنے کی، زد حد سے بڑی ہم نے وہ امانت لے کے اپنے بیٹے کا کام چلا دیا، ہو گیا نا، بن گئی بددیانتی۔ دین نافذ تھا ہمارے گھروں میں، بیٹا جوان ہوا تو بیٹے کی غلط مجلس نے ہمارے گھر کے دین کو خراب اور داغدار کر دیا، امانت خاک میں مل گئی۔ اس لیے میں اللہ تاکید کر رہا ہوں کہ آل اولاد اور یہ مال آزمائش ہے، ممکن ہے کہ یہ رکاوٹ بن جائے امانت داری میں، ٹھیک ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مال آ جانے کے بعد اگر تمہاری ہرس نے تمہاری امانت داری کو خراب نہیں کیا، اولاد کے باوجود اولاد کی فرمائشوں نے تمہیں بددیانت نہیں بنایا، تو میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، میں اللہ کے پاس بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی بدلے میں ضمانت دے رہا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں آپ نے فرمایا جب بولا کرو تو سچ بولا کرو، جب وعدہ کرو تو وہ پورا کیا کرو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ادو اذا اؤتمنتم، جب اگر کوئی بندہ تمہارے پاس امانت رکھے
مطالبہ کرے تو واپس دے دیا کرو، اس میں خیانت اور بددیانتی نہ کیا کرو۔ میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ مشورہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ سے کوئی پرسنل بات کی ہے نا تو وہ راز بھی امانت ہے، اسے بھی لوگوں تک نہ پھیلایا کرو۔ سنبھال نہیں سکتے تو سنو ہی نہیں، معذرت کر لو، اور اگر سنتے ہو تو پھر امانت اور دیانتداری کا تقاضا یہی ہے۔ جناب ہم میں اکثر لڑائیاں کس بات کی ہیں؟ اکثر ہمارے اختلافات جنم کیوں لیتے ہیں؟ بتاؤ ساتھ جی، نعمان آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، جی ہو گیا اختلاف پیدا۔ میں نے بھی نہیں ضامت کی کہ پوچھوں تو صحیح کہ تو نے کیا بولا، تیرا مطلب کیا تھا، کس مقصد کے لیے تو نے کہا؟ ایک لفظ کے ہیر پھیر اور انداز سے بات تبدیل ہو جاتی ہے نا، یہ جرت ہم میں ہے کوئی نہیں۔ 10 سال کے تعلقات کو، 20 سال کے تعلقات کو ایک چھوٹی سی غلط فہمی پر ہم 2 پہ لگا دیتے۔ ہم وہ 10 سالہ زندگی کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے باہمی روابط اور تعلقات کی نوعیت ہے کیا؟ کیا آپ میرے بارے میں ایسا ترش لفظ بول سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کے بارے میں ایسا نامناسب لفظ بول سکتا ہوں؟ ہمارے مزاجوں میں گرمی اور ہمارے سینوں میں وسعت اور ظرف نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک تیسرا جو ہماری مجلس کا ہوتا بھی نہیں، وہ سال ہر سال کے دوستوں کو لڑا کے سائڈ پہ ہو جاتا۔ کہاں گیا وہ اعتماد؟ کہاں گئی وہ شائستگی اور تربیت؟ کہاں گئے وہ سال ہر سال کے باہمی تعلقات؟ کہاں گئی وہ قسمیں اور کیے جانے والے عہد معاہدے؟ نہیں سمجھ رہے آپ ان غلط فہمیوں کو درمیان سے کھینچیں تو آپ کو محلہ داروں میں کوئی اختلاف نظر نہ آئے، آپ کو دوستوں میں کوئی اختلاف نظر نہ آئے۔ ہم نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سمجھے تو مسائل حل نہ ہو جائیں، الجھنیں دور نہ ہو جائیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا تھا مکہ کی طرف، ظاہری طور پر کافروں کے ساتھ تعاون تھا، ذہنوں میں آیا کہ یہ منافق ہو گیا، اس کی گردن اتار دی جائے۔ نبی پاک نے فرمایا حاتب کو بلاؤ، بلایا گیا، خط بھیجا، جی یہ ہے، جی کیوں بھیجا؟ کوئی جذبات نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی پیشانی پہ بل نہیں، کیوں بھیجا؟
یا رسول اللہ مکے میں میری کوئی فیملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان پہ ایک احسان ہو جائے تاکہ میرے تعلقات جو ہیں مکہ میں ان کو یہ اذیت نہ دے۔ خط کیا ہے؟ دھمکی۔ یہ اسلامی فوج ایسے بادل کی طرح چڑھ کے آئے گی کہ تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ دھمکی، لیکن دوسرے معنوں میں خبر بھی ہے۔ حضرت عمر اجازت دے میں گردن اتاروں؟ ہاں، بات سنی نا، آپ نے کہا تو نے سچ بولا۔ کوئی منافقت کا الزام نہیں، کوئی تعلقات کی خرابی کا الزام نہیں، کوئی ہٹ جا نہیں، کوئی دور ہو جا نہیں، کوئی تیرا ہمارا سلام دعا نہیں، نہ، بلکہ جناب عمر سے کہا، عمر، حاطب بن ابی بلتہ نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی ہے اور اللہ بدر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں جھانک کے دیکھا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں وہ جو بھی کرے میں اللہ نے معاف کر دیا۔ عمر ہی نے تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، سمجھے آپ؟ غلط فہمیوں نے ہمیں اکیلا اکیلا کر دیا، تلخ اور ترش لہجوں اور بد زبانیوں نے ہمیں کسی مجلس کا نہیں چھوڑا۔ تفریق کے دراڑیں پڑتی پڑتی جو ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے چلتے تھے وہ اب ایک ٹیبل پہ بیٹھنے آمنے سامنے پر بھی آمادہ نہیں ہے۔ کیا قتل ہو گیا؟ بولے نا، کیا چوری ہو گئی ہے؟ نا، ایک تیسرے آدمی کی ڈالی جانے والی غلط فہمی نے درینہ قریبی تعلقات ختم کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا شرازہ بکھر گیا۔ کافر کافر ہو کے اکٹھ کی کوشش کرتا ہے، بھلے اپنے مفاد کے لیے ہو، مسلمان مسلمان ہو کے اکٹھ کے لیے کاوش اور کوشش نہیں کرتا۔ یہ قرآن ہمارے لیے انقلابی درس ہے اور تربیت کی کتاب ہے۔ صفائی کریں اپنے دلوں کی، جانچ کریں، پھینکیں غصہ، دور کریں غلط فہمیاں، معاملوں کو سلجھائیں، تعلقات کو اپنے اعتدال پہ اور اپنی ترتیب پہ لے کے آئیں۔ سالہ سال کے تعلقات کو ایک ہونے والی چھوٹی موٹی غلطی سے دھکے نہ دیا کریں، پھر آپ تنہا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس روش کا شکار ہیں یا میں اس روش کا شکار ہوں کہ ایک غلط فہمی پہ ہم دھکا دینے پر آمادہ ہیں نا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس اٹھنے والا، بیٹھنے والا، حال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر کل بچے بھی ہم سے ہماری غلط فہمیوں کی بنیاد پر دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جو بیج ہم نے بویا تھا اس کو ہم اگلی زندگی میں کاٹیں گے۔ میں آخری بات کروں، آپ کو تنہا لوگ نہیں نظر آتے ابھی بھی؟ محلے داری میں، تعلقات میں، رشتہ داروں میں نظر نہیں آتا کہ فلاں ایک کونے میں تنے تنہا کرسی اور چارپائی پہ بیٹھا ہے مجمع کے باوجود؟ کیوں؟ اس کے پاس کوئی سونے کا نوالا ہے یا کوئی الگ جنت میں ہے؟ نا، آج یہ جو کونے میں تنے تنہا نہیں بیٹھا ہوا،
یہ وہی بندہ ہے جس نے اپنی عمر کے زمانے میں لوگوں کو اکٹھا بیٹھنے نہیں دیا تھا، لوگ پھر اکٹھے ہو گئے، وہ کنارے لگ گئے۔ صفائی کرے، تربیت کرے، بد زبانی سے گریز کرے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک میں بڑی عجیب بات عرض کروں، یہ بعض لوگوں کو ایک بڑا عجیب ہے، بھائی میں تو بات منہ پہ کر دیتا ہوں، یہ بڑا عجیب مسئلہ۔ بعض میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری عقل مندی ہے، حالانکہ یہ حماقت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، میں تو کسی کو پلے نہیں باندھتا۔ دیکھیں، جواب دینے کے لیے مناسب وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم کبھی کبھی صحیح بات غلط موقع پر کرتے ہیں، بات صحیح ہوتی ہے، موقع غلط ہوتا ہے۔ سمجھے جی آپ؟ جب آپ صحیح بات غلط موقع پر کریں گے نا، وہ نقصان کر جائے گی۔ حالانکہ ہم اسے اپنی دیدہ دلیری سمجھتے ہیں کہ میں بات کر سکتا ہوں نا۔ آپ اگر بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ جائزہ لیں کہ یہ صحیح بات کرنے کا وقت بھی صحیح ہے، یا اس وقت کی جانے والی صحیح بات دو خاندانوں میں مزید دراڑ تو نہیں ڈال دے گی۔ اس بات کو سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ میں توفیق دے۔